السلام علیکم۔ آج جمعہ ہے، مارچ کی 20 تاریخ۔ میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلیٹن کے ساتھ۔ ہم اپنے تمام ناظرین کو عید الفطر کی مبارکباد دیتے ہوئے آج کے اس بلیٹن کا آغاز کرتے ہیں۔ دنیا کے مختلف حصوں میں آج عید الفطر مذہبی جوش و خروش کے ساتھ منائی جا رہی ہے۔ امریکہ، برطانیہ، یورپی ممالک، سعودی عرب اور دیگر خلیجی ریاستوں سمیت کئی ممالک میں مسلمانوں نے عید کی نماز ادا کی ہے۔ سب سے بڑے اجتماعات مسجد الحرام اور مسجد نبوی میں منعقد ہوئے، جہاں لاکھوں فرزندان اسلام نے نماز عید ادا کی۔ خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے اس موقع پر عالم اسلام کو عید کی مبارکباد دیتے ہوئے عالمی امن، استحکام اور امت مسلمہ کی سلامتی کے لیے دعا اور عزم کا اظہار کیا۔ ترکیہ، لبنان، یمن، فلسطین، عراق اور آسٹریلیا میں بھی آج عید منائی گئی۔ آسٹریلیا میں وزیر اعظم اینتھونی البانیسی نے سڈنی کی مسجد میں جا کر مسلمانوں کو عید کی مبارکباد دی۔ امریکہ اور یورپ میں بھی مسلم کمیونٹیز کی بڑی تعداد نے آج عید منائی۔ دوسری جانب پاکستان میں شوال کے چاند نظر نہ آنے کے باعث عید الفطر ہفتہ 21 مارچ کو منائی جائے گی۔ مرکزی رؤیت ہلال کمیٹی کے اجلاس کے بعد چیئرمین مولانا عبدالخبیر آزاد نے اعلان کیا کہ ملک بھر سے چاند نظر آنے کی کوئی مصدقہ اطلاع موصول نہیں ہوئی، اس لیے رمضان کے 30 روزے مکمل ہوں گے۔ پاکستان کے علاوہ بھارت، بنگلہ دیش، سری لنکا، ملائیشیا اور انڈونیشیا میں بھی چاند نظر نہیں آیا، لہٰذا وہاں بھی عید کل منائی جائے گی۔ جموں و کشمیر میں بھی عید پاکستان کے ساتھ ہی 21 مارچ کو منانے کا اعلان کیا گیا ہے۔ تاہم اس سال عید الفطر کئی مسلم ممالک میں مشکلات اور تنازعات کے سائے میں آئی ہے۔ ایران میں جاری جنگ اور خطے میں کشیدگی کے اثرات نمایاں ہیں، جبکہ لبنان میں اسرائیلی حملوں کے باعث 10 لاکھ سے زائد افراد بے گھر ہو چکے ہیں۔ سوڈان میں جاری جنگ نے اسے دنیا کا سب سے بڑا انسانی بحران بنا دیا ہے۔ اسی تناظر میں فلسطین سے ایک افسوسناک خبر بھی سامنے آئی ہے، جہاں اسرائیلی فورسز نے مسجد اقصی میں فلسطینیوں کو نماز عید ادا کرنے سے روک دیا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق 1967 کے بعد پہلی بار رمضان کے اختتام پر مسجد کو مکمل طور پر بند رکھا گیا۔ داخلی راستوں پر رکاوٹیں کھڑی کر دی گئیں، جس کے باعث سینکڑوں افراد کو مسجد کے باہر نماز ادا کرنی پڑی۔ اسرائیلی حکام نے اس اقدام کو سیکیورٹی خدشات سے جوڑا ہے، تاہم فلسطینیوں کا کہنا ہے کہ یہ ایک تشویشناک پیش رفت ہے جو مستقبل میں مزید پابندیوں کا باعث بن سکتی ہے۔ خلیجی خطے میں کشیدگی میں مزید اضافہ ہو گیا ہے، جہاں ڈرون حملوں نے مسلسل دوسرے روز بھی کویت کی سب سے بڑی آئل ریفائنری کو نشانہ بنایا۔ یہ حملے ایسے وقت میں ہوئے جب ایران نے خطے بھر میں توانائی کے بنیادی ڈھانچے پر بڑے پیمانے پر کارروائیاں تیز کرتی ہیں۔ کویت کی من الاحمدی ریفائنری، جو یومیہ تقریباً 7,30,000 بیرل تیل پروسیس کرتی ہے، اس کے متعدد یونٹس میں آگ بھڑک اٹھی۔ یہ واقعہ عید الفطر کی صبح پیش آیا، جب ملک میں مذہبی جوش و خروش کے ساتھ عید منائی جا رہی تھی۔ کویت کی نیشنل آئل کمپنی کے مطابق حفاظتی اقدامات کے تحت ریفائنری کے کئی یونٹس کو بند کر دیا گیا ہے، تاہم خوش قسمتی سے کسی جانی نقصان کی اطلاع نہیں ملی۔ دوسری جانب کویتی فوج نے بتایا ہے کہ فضائی دفاعی نظام مسلسل متحرک ہے اور آنے والے میزائلوں اور ڈرونز کو روکنے کی کوشش کر رہا ہے۔ یہ حملے دراصل ایران کی جانب سے خلیجی ممالک کے خلاف ایک وسیع مہم کا حصہ قرار دیے جا رہے ہیں، جو اسرائیل کے اس حملے کے رد عمل میں شروع ہوئی ہے جس میں ایران کے جنوبی پارس گیس فیلڈ کو نشانہ بنایا گیا تھا۔ یہ گیس فیلڈ ایران کی توانائی ضروریات کا تقریباً 80% پورا کرتی ہے۔ ادھر ایران کے دارالحکومت تہران میں بھی صورتحال کشیدہ ہے، جہاں اسرائیلی حملوں کے باعث دھماکوں میں
اضافہ دیکھنے میں آیا ہے، جبکہ ملک میں فارسی نئے سال کی تقریبات بھی جاری ہیں۔ اسرائیل اور شام کے درمیان کشیدگی میں ایک اور اضافہ دیکھنے میں آیا ہے۔ اسرائیلی فوج نے اعلان کیا ہے کہ اس نے شام کے جنوبی علاقوں میں فوجی کیمپوں کو نشانہ بنایا۔ اسرائیلی فوج کے مطابق یہ کارروائی سویدا کے علاقے میں 2 روز کمیونٹی پر ہونے والے حملوں کے رد عمل میں کی گئی۔ فوج نے اپنے بیان میں کہا کہ وہ شام میں 2 روز شہریوں کے تحفظ کے لیے اقدامات جاری رکھے گی اور انہیں نقصان نہیں پہنچنے دے گی۔ دوسری جانب برطانیہ میں قائم مانیٹرنگ ادارے سیرین آبزرویٹری فار ہیومن رائٹس کے مطابق سویدا کے مغربی دیہی علاقوں میں حکومتی فورسز، مقامی قبائل اور 2 روز گروہوں کے درمیان شدید جھڑپیں ہوئی ہیں۔ رپورٹس کے مطابق لڑائی اس وقت شروع ہوئی جب 2 روز کے زیر کنٹرول علاقوں پر مارٹر گولے گرائے گئے، جس کے بعد صورتحال مزید بگڑ گئی۔ بعد ازاں گولہ باری سویدا شہر کے رہائشی علاقوں تک جا پہنچی، جس سے شہریوں میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ تاہم شام کی سرکاری خبر رساں ایجنسی سانا نے نہ تو ان جھڑپوں کی تصدیق کی ہے اور نہ ہی اسرائیلی حملوں کو تسلیم کیا ہے۔ امریکی خبری ادارے بلومبرگ نے انکشاف کیا ہے کہ ایران کے خلاف جنگ میں اب تک امریکہ کے 16 جنگی طیارے تباہ ہو چکے ہیں۔ مشرق وسطیٰ میں جاری ایران اور امریکہ کے درمیان کشیدگی کے دوران نقصانات سے متعلق اہم تفصیلات سامنے آئی ہیں۔ بین الاقوامی ادارے بلومبرگ کے مطابق اس جنگ میں متعدد امریکی طیارے تباہ یا شدید متاثر ہوئے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق تباہ ہونے والوں میں 10 ریپر ڈرون شامل ہیں، جبکہ 6 جنگی طیاروں کو شدید نقصان پہنچا ہے۔ مزید بتایا گیا ہے کہ 3 امریکی طیارے کویت کی فضاؤں میں تباہ ہوئے، جن کے بارے میں دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ وہ فرینڈلی فائر کا نشانہ بنے۔ ایک KC-135 ٹینکر طیارہ ری فیولنگ کے دوران تباہ ہوا، جس میں سوار تمام 6 اہلکار ہلاک ہو گئے، جبکہ مزید 5 ٹینکر طیارے سعودی عرب میں ایرانی میزائل حملے میں متاثر ہوئے۔ ایرانی حکام کا کہنا ہے کہ انہوں نے امریکی ڈرونز کو بھی نشانہ بنایا ہے۔ ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر غالباف نے دعویٰ کیا ہے کہ F-35 طیارے کو نشانہ بنانا امریکی عسکری طاقت کے لیے بڑا دھچکا ہے۔ دوسری جانب سری لنکا نے امریکی جنگی طیاروں کو اپنے اڈے استعمال کرنے کی اجازت دینے سے انکار کر دیا ہے۔ صدر انورا کمارا ساڈنیکن کے مطابق امریکہ نے مارچ کے آغاز میں درخواست کی تھی، جسے مسترد کر دیا گیا۔ ایران میں پاسداران انقلاب کے ایک اعلیٰ عہدیدار علی محمد نائینی امریکی اور اسرائیلی حملے میں شہید ہو گئے ہیں۔ ایرانی حکام نے واضح کیا ہے کہ ملک کی دفاعی صلاحیت برقرار ہے اور میزائل پروگرام جاری رہے گا۔ ادھر مشرق وسطیٰ میں کشیدگی کے اثرات عالمی معیشت پر بھی پڑ رہے ہیں۔ تیل اور گیس کی قیمتوں میں نمایاں اضافہ دیکھا گیا ہے۔ برنٹ خام تیل کی قیمت $119 فی بیرل تک پہنچ گئی ہے، جبکہ یورپ میں گیس کی قیمتیں تقریباً دگنی ہو چکی ہیں۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا کہنا ہے کہ ایران نے محدود رد عمل دیا ہے، تاہم اگر دوبارہ حملہ ہوا تو سخت جواب دیا جائے گا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جنگ کے خاتمے کے لیے شہری نقصانات کا ازالہ ضروری ہوگا۔ دوسری طرف امریکہ ایرانی تیل پر پابندیوں میں نرمی میں غور کر رہا ہے تاکہ عالمی منڈی میں قیمتوں کو کنٹرول کیا جا سکے۔ تاہم ماہرین نے اس تجویز پر تحفظات کا اظہار کیا ہے۔ امریکہ نے آبنائے ہرمز کو دوبارہ بحال کرنے کے لیے مرحلہ وار فوجی آپریشن شروع کر دیا ہے۔ اس آپریشن کے تحت کم بلندی پر پرواز کرنے والے A-10 وارتھوگ طیارے اور اپاچی ہیلی کاپٹرز تعینات کیے گئے ہیں۔ امریکی اخبار وال اسٹریٹ جرنل کے مطابق امریکی جنرل ٹین کین کا کہنا ہے کہ امریکی فضائیہ ایران کے جنوبی ساحل کے قریب تیز رفتار کشتیوں اور ڈرونز کو نشانہ بنا رہی ہے۔ اس کارروائی کا مقصد بارودی سرنگوں، مسلح کشتیوں اور کروز میزائلوں کو تباہ کرنا ہے، جن کی وجہ سے مارچ کے آغاز سے آبنائے ہرمز بند ہے۔
امریکی حکام کے مطابق آپریشن کی کامیابی کی صورت میں جنگی بحری جہاز خلیج میں تجارتی جہازوں کو محفوظ راستہ فراہم کر سکیں گے۔ واضح رہے کہ آبنائے ہرمز کی بندش نے عالمی معیشت کو شدید متاثر کیا ہے۔ یہ اہم گزرگاہ دنیا کے تقریباً 20% تیل ترسیل کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ بندش کے بعد برنٹ خام تیل کی قیمت $119 فی بیرل تک پہنچ گئی، جو بعد میں کم ہو کر تقریباً $108 پر آ گئی۔ امریکی حکام نے خبردار کیا ہے کہ سمندری راستے کو مکمل طور پر محفوظ بنانے میں کئی ہفتے لگ سکتے ہیں، کیونکہ ایران کے ساحلی علاقوں میں بڑی تعداد میں بارودی سرنگیں، موبائل کروز میزائل اور زیر زمین چھپائے گئے حملہ آور وسائل موجود ہیں۔ کشیدہ صورتحال کے باعث عراق کے شہر کربلا میں 500 سے زائد پاکستانی زائرین پھنس گئے ہیں، جنہیں خوراک اور ادویات کی قلت کا سامنا ہے۔ زائرین نے حکومت پاکستان سے فوری مدد کی اپیل کی ہے۔ سعودی عرب میں رمضان کے دوران 16 لاکھ سے زائد عمرہ زائرین نے شرکت کی، جبکہ مسجد نبوی میں ریاض الجنہ کے لیے لاکھوں افراد نے اجازت نامے حاصل کیے۔ اور کھیلوں کی دنیا سے خبر یہ ہے کہ عالمی شہرت یافتہ فٹ بالر لیونیل میسی نے اپنے کیریئر کا 900واں گول کر کے ایک اور بڑا اعزاز حاصل کر لیا ہے۔ وہ یہ سنگ میل عبور کرنے والے دوسرے فٹ بالر بن گئے ہیں۔ 38 سالہ میسی نے اپنے کلب اور قومی ٹیم کے لیے 1142 میچز میں یہ کارنامہ انجام دیا، جو رونالڈو 1236 میچز سے قریباً 100 کم ہیں۔ رونالڈو اب 965 گول کر چکے ہیں اور 1000 گول کے ہدف کو حاصل کرنے کا عزم رکھتے ہیں۔ میسی کے بیشتر گول بارسلونا کے دوران ہوئے، جہاں انہوں نے 672 گول کیے۔ رپورٹس کے مطابق 175 گول ناک آؤٹ میچز میں آئے، جن میں 35 فائنلز شامل ہیں۔ یورپ کی چیمپئنز لیگ میں ان کے 129 گول رونالڈو کے 140 گول کے بعد دوسرے نمبر پر ہیں۔ یہ تھیں وہ خبریں جو یوٹیوب چینل پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی ہیں۔ آپ ہمارے چینل کو دیکھتے ہیں، شیئر کرتے ہیں اور اپنے کمنٹس میں اپنی محبتوں کا اظہار کرتے ہیں، جس کے لیے ہم آپ کے بے حد ممنون ہیں۔ اپنی ان کاوشوں کو جاری رکھیے گا۔ خالد حمید کو اب اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔